الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، آیت نمبر 37۔ اس کی تفسیر کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں کتابوں سے۔ آج ایک بڑا پیارا ہی واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ محبت بھری باتیں ہیں، دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں۔ حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد، حج سے فارغ ہونے کے بعد خوش نصیبوں کا قافلہ مدینۃ المنورہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ قافلہ مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا اور وہاں مدینہ شریف کے جو موجودہ گورنر تھے انہیں اپنی زندگی کا عروج نصیب ہوا۔ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا حلیہ بتایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ شخص مدینہ آ رہا ہے، اسے روک دو، مدینہ شریف آنے مت دینا۔ گورنر قافلے جو آ رہے تھے ان کی تلاش میں لگ گئے اور ایک قافلے میں جس طریقے کا حلیہ بتایا گیا تھا، سرکار نے جیسا ارشاد فرمایا تھا، وہ شخص انہیں مل گئے۔ تو گورنر نے انہیں مدینہ شریف میں داخل ہونے نہیں دیا اور لوٹا دیا۔ یہ بھی جو تھے یہ بڑے ہی، اور کون نہیں ہوگا، کون ایسا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے اتنے قریب آ کر واپس لوٹ جائے۔ کوئی مومن یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اس وقت یہ لوٹ گئے۔ دوسرے قافلے میں یہ کتابوں میں اس طریقے سے کہ کہیں پر لکھا ہے کہ بھیس بدل کر، کہیں پر یہ لکھا ہے کہ جانوروں کے جو درب سامان وغیرہ جانوروں کے بیچ میں، بکریوں وغیرہ کے بیچ میں یہ شامل ہو کر کے دوبارہ گھسنے کی انہوں نے کوشش کی، مدینہ شریف میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ یہ پھر سے آئے، جب آنے لگے تو وہاں پر گورنر صاحب کو پھر سے ارشاد ہوا کہ دیکھو پھر آ رہا ہے، اسے روکو۔ گورنر آئے، کافی تلاش کیا تو ڈھونڈنے پر یہ مل گئے اور کہا کہ اب تو میں نے آپ کو پہلے نرمی سے بھیجا تھا واپس، آپ نہیں گئے، اب تو آپ کو میں سختی کروں گا اور قید کر دوں گا۔ اور انہوں نے وہی کیا، انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ یہاں جیل میں ڈالا ہے اور وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھیے کیا کیسے یہ مقدر کی باتیں ہیں کہ ایک شخص کو مدینہ شریف میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو وہ تو جیسا چاہے ویسے روک سکتے تھے، پر گورنر کے ذریعے سے رکوا رہے ہیں، یعنی کہ یہ گورنر کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زیارت سے نواز رہے ہیں، ان کی بھی قسمت چمکا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے زیارت عطا فرمائی گورنر صاحب کو، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کوئی مجرم، کوئی غدار، کوئی نافرمان نہیں ہے جو تم نے اسے قید کر دیا ہے۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ اسے مدینہ شریف میں میری قبر اطہر کے پاس آنے سے روکو، عزت کے ساتھ روکو، تکریم کرو۔ وہ کوئی گناہ گار نہیں، بڑا ہی پیارا ہے میرا، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، میرا عاشق ہے۔ اس نے میری شان میں ایک نعت لکھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے روضہ انور کے پاس آ کر وہ نعت پڑھے
اور اس نے اگر میرے قبر اطہر کے پاس نعت پڑھی تو مجھے اس سے عزت عطا کرنی ہوگی، مجھے اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا، اور میں یہ نہیں چاہ رہا۔ اس نے جو کلام لکھا ہے وہ ایسا ہے کہ مجھے قبر اطہر سے اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا، نکل کر اسے گلے لگانا پڑے گا۔ بس میں اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ اسے روکو، قید کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ عاشق ہے، گناہگار نہیں ہے۔ اب تو یہ بڑے گورنر صاحب فوراً انہیں آزاد کیا، عزت و احترام کیا۔ کہنے لگے حضرت آخر ایسا کیا کلام ہے، ایسا کیا آپ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ فرما رہے ہیں آپ کے بارے میں؟ تو بڑا ہی مشہور کلام ہے۔ آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، سب بڑی ہی ایزیلی اویلیبل ہے، کیسٹس اور سی ڈیز کا دور گیا کہ ڈھونڈنا پڑے۔ آج کل تو بس سرچ کیجئے فوراً، تو آپ سرچ کریں گے تو فوراً مل جائے گا، تنم فرسودہ جاں پارا، فارسی کلام ہے کچھ۔ اور یہ ایسا واقعی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پسند فرمایا اس کو، تو اس میں کتنا درد ہوگا اور کتنا اس میں تڑپ ہوگی، کیسا عشق و محبت ہوگا۔ تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ، دلم پس مردہ آوارہ زے اسیاں یا رسول اللہ، چو سوئے من گزر آری منہ مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جہاں یا رسول اللہ۔ کردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، مکن محروم جامیرا دراں یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے ہجر سے میری جان، میرا دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ گناہوں سے میں نے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ جب آپ اگر مجھ گناہ گار کی طرف تشریف لائیں گے تو مجھ غریب کے پاس آپ کے لائق کچھ ہے ہی نہیں کہ میں آپ کو تحفہ دے سکوں۔ ہاں اتنا ہے، اتنا کر سکتا ہوں یا رسول اللہ کہ آپ کے نقشے نالے پاک، جو آپ کے نالے کا نقشہ جو بنے گا، اس نقشے پر میں اپنی جان نچھاور کر دوں گا۔ چوسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اور مکتے میں فرماتے ہیں چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہوگا گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے آپ اپنے ہاتھوں کو دراز فرمائیں گے، گناہ گاروں کو اپنی پناہ ملیں گے، شفاعت کریں گے۔ مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ
جب گناہگاروں کی شفاعت کریں گے تو مجھ گناہگار کو، مجھ جامی کو اس میں مت بھولنا سرکار. چون بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگارا، مکن محروم جامی را دریا یا رسول اللہ. اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہ کلام سرکار برباد دے کہ اگر اس نے پڑھ دیا میرے پاس تو مجھے اللہ. روایتوں میں یہاں تک تو ملتا ہے، کچھ کتابوں میں یہ بھی ہے کہ آخر جا کر انہوں نے، گورنر صاحب نے عزت و احترام کے ساتھ انہیں پہنچایا، انہوں نے سرکار کے روضہ اقدس کے پاس کلام پڑھا، اس حضور نے قبر اطہر سے اپنا ہاتھ آپ کی طرف نکالا، آپ نے مصافحہ کیا، چوما. کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، اکثر میں صرف یہیں تک ہے کہ گورنر کے پاس آپ نے وہ کلام سنایا اور لوٹا دیا، واپس چلے گئے. ذرا سوچئے کیسے عاشق ہوں گے اور وہ کیسی محبت ہوگی کہ حضور اتنا بڑا انعام عطا فرما رہے ہیں. آپ نے مقطع اگر سنا ہوگا تو نام آیا ان کا، جنہیں روکا گیا تھا، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، عاشق رسول. کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، بہت سی کتابیں لکھی ہیں. شواہد النبوت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی آج ملتا ہے. نفحات الانس جو اولیاء کرام کے بارے میں، وہ بھی آپ کی لکھی ہوئی ہے. اور بھی کئی کتابیں ہیں، بہت سی. اور ان کا نام عبد الرحمن جامی، جامی کے لقب سے آپ مشہور ہیں. تخلص آپ جامی لکھا کرتے تھے. یہاں بھی مکتب میں آپ نے مکن محروم جامی را جو لکھا ہے وہ جامی آپ کا نام لقب تخلص ہے. بہت سی کتابیں، بہت کچھ آپ نے لکھا. اور آپ کے عشق کا، آپ کے عشق رسول کا آپ نے ابھی یہ سماعت کیا کہ اتنے زبردست عاشق تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ پاک میں آنے سے بھی روک دیا، اور روکنے کی وجہ بھی فرما دی. اور یہ واقعہ جو ہے، یہ بہت سی کتابیں جو میں نے کہی ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا. نہ صرف اہل سنت بلکہ دیوبندیوں کے یہاں بھی یہ کتابیں، یہ واقعہ معتبر ہے. تبلیغی جماعت کی جو تبلیغی کتاب ہے، تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال جسے کہہ لیجئے، اس میں فضائل حج میں زکریا کاندلوی صاحب نے، جو دیوبندیوں کے ہیں، تبلیغی جماعت کے امیر رہے ہیں بلکہ بانی رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ کتاب اپنی اس فضائل حج میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، لکھا ہے. یعنی ان کے یہاں بھی یہ واقعہ معتبر ہے. میں کوئی صرف بریلویوں یا اہل سنت کی بات نہیں سنا رہا، سب کے یہاں یہ معتبر واقعہ ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ واقعہ کوئی یہاں وہاں کی بات نہیں ہے، معتبر ہے. میں نے یہ یہاں کیوں سنایا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ علامہ جامی جو ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک معتبر مستند شخصیت ہیں، کوئی عام شخصیت نہیں. ایک چھوٹا سا تعارف میں نے کیا ان کے، تو اور بھی بہت سی باتیں وہ ابھی کرنے جاؤں تو وہ الگ ہی ہمارا سلسلہ کہیں اور چلا جائے گا. بس ایک تعارف میں یہ واقعہ مجھے پیش کرنا تھا، میں نے پیش کر دیا کہ یہ ایسی شخصیت ہیں. اور کیوں پیش کیا، اس کی وجہ میں آپ کو اگلے آڈیو میں بتاتا ہوں. ضرور سنیے گا، ضرور اسے شیئر بھی کیجیے گا، پلیز اسے عام کیجیے ان باتوں کو. یہ بہت ضروری باتیں ہیں. بزرگان دین کے عقیدے کیا تھے اور آج ہمیں کیسے بھٹکایا جا رہا ہے، وہ یہاں پر ثابت ہوگا. ایک عقیدہ تو یہاں پر یہ ثابت ہو گیا کہ یا رسول اللہ پکارنا، یہ تمام اولیاء کرام، تمام پرانے جتنے رہے، تمام ساری امت کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ پکارتے تھے. پورے یہ نعت پاک ہے، تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، پورے ہر شعر میں یا رسول اللہ ہے. ان کی ایک اور نعت بھی ہے،
اسی طریقے کی علامہ جامی کی یا رسول اللہ کے ساتھ والی، اس کا بھی مقطع سبحان اللہ۔ تو یا رسول اللہ پکارنا، یا رسول اللہ کہنا لکھنا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ روکنے والے یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہنے والے اب پیدا ہوئے ہیں۔ اب اس میں یہ لوگ کیا کہیں گے کہ وہ 3 طریقے سے یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ کہ فرشتے پہنچا رہے ہیں ایسے کہا تو جائز ہے، حضور کے پاس وہاں پہنچ کر کہا تو جائز ہے، یہ ایسے 3 طریقے، ایسے الگ الگ باتیں ہیں۔ عجیب دور چل رہا ہے۔ اب حضور کے بارے میں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی کے بھی بارے میں جاننا یہ علم غیب ہے، کسی کے دل کا حال جاننا حضور بھی نہیں جان سکتے، شرک ہے کسی کے بارے میں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ علامہ جامی نے جو یا رسول اللہ وغیرہ جو کچھ لکھا ہے، یہ کون سے، آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ اس طریقے سے لکھا ہے جس میں شرک نہیں ہے، جو آپ کے نزدیک ہے؟ آپ نے جان لیا ان کے دل کا حال؟ کیسے پتا چلا آپ کو؟ علم غیب آپ کو ہے، رسول اللہ کو نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس انداز میں لکھا ہے، آپ کو معلوم پڑ گیا۔ ہاں بھائی، انہوں نے قبر کے پاس جا کر پڑھنے کے لیے لکھا ہے، ارے باقی اور کہیں پڑھا تو شرک ہو گیا، تو شرک ہی لکھ دیا نا انہوں نے۔ تو یہ حضور کے بارے میں تو علم غیب ماننے کو شرک، اور خود علم غیب کی باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے، ان کو پتہ کیسے چل گیا کہ یہ اس جائز جو ان کے نزدیک جائز ہے اس طریقے سے لکھا ہوا ہے؟ بتائیے ذرا کون سے طریقے سے لکھا ہوا ہے؟ اسی لیے اہل سنت کا یہ بالکل سیدھا سیدھا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے وہ سماعت عطا فرمائی ہے، اللہ نے حضور کو وہ سماعت دی ہے کہ جو اگر محبت سے پکارنے والے ہوں تو حضور اپنے قبر اطہر میں رہتے ہوئے بھی اس کی پکار سن لیتے ہیں، اس کی یا رسول اللہ کو، اس کی فریادوں کو، اس کی استغاثے کو، اس کی محبت بھری نعتوں کو، اس کی پکاروں کو سرکار سن لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت ہے، یہ ہمارا سیدھا سیدھا عقیدہ ہے۔ اس میں ہم کو 3 اور 4 یہ ایسے ویسے، ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور ڈائریکٹ خود سے یہ طاقت خود ان کو حاصل ہے اور وہ سن رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی۔ اس میں کیا شرک ہے یار، کیا غلط ہے؟ یہ اولیاء کرام کا دیکھو نا طریقہ، علامہ جامی ہے اور بھی کتنے ہیں جنہوں نے حضور کو پکارا ہے۔ ان کا مزار پاک غالباً افغانستان میں ہے۔ تو یہ ہم کس کے طریقے پر چلیں، ہم کس کے راستے پر چلیں؟ یہ صاف ظاہر ہے کہ ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر چلا۔ ہمیں ان کے انعام والوں کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ جو آج پیدا ہو گئے روکنے والے، حضور کے عشق سے بھٹکانے والے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹا کر کے دوسرے راستے پر چلانے والے، اولیاء کرام کے عقیدے سے ہٹانے والے جو آج آگے، ان کی نہیں سننی ہے، اولیاء کرام کی سننی ہے۔ جو کہ ایسے اولیاء کرام جو پچھلی امت کے جو ہمارے معتبر علماء رہے ہیں، ان کی سننی، ان کی ماننی ہے، جو یہاں پر ثابت ہو رہا ہے۔ تو اب یہ ایک چیز تو یہاں ثابت ہو گئی ہے، اور میں نے یہاں پر کیوں ذکر کیا اس کا بھی انشاءاللہ میں اگلے آڈیو میں بتاتا ہوں۔ اسے ضرور سنیے گا، ضرور عام کرنے کی کوشش کیجئے، سبسکرائب کروائیے، کیجئے، لوگوں تک عام کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ پھیلے یہ باتیں، اور کسی کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے، کسی کی اصلاح ہو جائے، ہم سب کی آخرت کا سامان بن جائے۔ پروردگار قبول فرمائے ہماری ان کوششوں کو اور برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ۔